اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ہمارا آج کا موضوع حیات قلب کی علامات پر ہے، سو ہم آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی یہ بتائیں گے کہ زندہ قلب کی کیا نشانیاں ہیں اور ہم کیسے یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارا قلب زندہ ہے یا مردہ ہے۔ سو اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، او من کان میتن فاحیینہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی ظلمات لیس بخارج منہا۔ بھلا وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان سے محروم تھا، پھر ہم نے اس کے لیے ایمان و معرفت کا نور پیدا فرمایا، اب وہ اس کے ذریعے دیگر لوگوں میں بھی روشنی پھیلانے کے لیے چلتا ہے۔ اب کیا یہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں اس طرح گرا پڑا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ محترم سامعین و حاضرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو مردہ تھے اور ان کو اللہ پاک نے زندہ فرمایا، اور دوسروں کے لیے ہدایت کا انہیں باعث بنایا۔ دیکھیے، یہاں زندہ ہونے سے مراد ظاہری طور پر زندہ ہونا نہیں ہے، بلکہ یہاں دل کا زندہ ہونا ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہیں اور ان پر ہدایت کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ مگر اب ایک طالب یہ کیسے جان سکتا ہے کہ میرا دل زندہ ہے، مریض ہے یا مردہ ہے؟ دراصل زندہ دل کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اگر انسان خود میں وہ آٹومیٹک دیکھتا ہے تو اس سے واضح ہے کہ اس کا دل زندہ ہے۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ سامعین کرام، زندہ قلب کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان ٹوٹ کے ذکر الہی کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ایسی ہی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ لہذا وہ بندہ جس کا قلب زندہ ہو، جب وہ نماز میں داخل ہوتا ہے، اللہ کی ذکر، عبادت اور اللہ کی یاد میں محو ہوتا ہے، تو دنیا کے سب غم اس طرح بھول جاتا ہے کہ جیسے اسے کوئی غم تھا ہی نہیں۔ دوسرا، اس کو ذکر یا نماز میں کوئی وسوسہ تک نہیں آتا، کیونکہ وسواس، ہرس و ہوس کا تعلق گندگی اور اندھیروں سے ہے، اور جب قلب روشن ہو جائے، زندہ ہو جائے، تو پھر وسوسے کہاں سے آئیں گے؟ لہذا زندہ قلب والے کا دل کبھی غیر سے مانوس بھی نہیں ہوتا۔ اس کو انس، رغبت، راحت و سکون اور لذت جب بھی ملتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور ذکر میں ہی ملتی ہے، اور وہ کبھی غیر کی طرف نہیں جاتا۔ سامعین کرام، زندہ قلب کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب قلب زندہ ہو جاتا ہے، اس میں خلوص و صدق نیت آ جاتی ہے۔ یہاں بندے کی حسن نیت اس کمال درجے پر ہوتی ہے کہ وہ جو کام بھی کرتا ہے اس میں نیت خالص و رضا اللہ کی ہوتی ہے۔ وہ کسی سے سنگت اور دوستی بناتا ہے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کسی سے محبت کرے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرے تو بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، مال کمائے تو بھی اللہ کے لیے، کسی کے پاس جا کر مجلس میں بیٹھے تو بھی اللہ کے لیے بیٹھتا ہے، اور کسی کو چھوڑ دے تو بھی اللہ کے لیے چھوڑتا ہے۔ لہذا جب دل زندہ ہو جائے تو وہ کثرت عمل کی بجائے حسن عمل کی طرف خیال کرتا ہے۔ وہ اعمال اور ثوابوں کے ڈھیر کے پیچھے نہیں جاتا، بلکہ وہ اس عمل کی خالصیت پر توجہ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ بھی دل کا ایک مرض ہے کہ بندہ ثواب اور درجات کی تجارت میں لگا رہتا ہے۔ اگر دل صحیح ہو جائے، زندہ ہو جائے، تو اسے نہ دنیا کے درجات سے دلچسپی ہوتی ہے اور نہ جنت کے محلات سے دلچسپی ہوتی ہے۔ اس کی دلچسپی، لذت، راحت، خوشی، کیف اور سرور صرف اس بات میں ہے کہ میں جو کروں خالص اللہ کے لیے کروں، تاکہ وہ راضی ہو جائے۔
سامعین کرام، زندہ قلب کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا منتظر رہتا ہے کہ مجھے کب اپنے مولا سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ ایسا قلب موت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے سے وہ بہت کچھ دیکھ چکا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، بلکہ جس کا دل زندہ ہو اس کی موت ہی اصل حیات ہے، کہ زندہ دل ہرگز نہیں مرتا۔ حضور سلطان العارفین میرے مرشد کریم حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جو شخص زندہ دل ہو کر ولی اللہ بن جاتا ہے وہ ہرگز نہیں مرتا۔ لوگوں کی نگاہ میں وہ مرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مرتا نہیں، کیونکہ اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اے باہو، اہل زندہ دل ہرگز نہیں مرتے، میرے لیے تو موت وصل خدا کی رہنما ہے۔ دراصل انبیاء، اولیاء اور زندہ دل کے لیے موت ملاقات، معراج اور مشاہدہ حضوری ہے، اور اللہ رب العزت بھی ایسے دل کا مشتاق رہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا زندہ دل ملاقات کے لیے ہر وقت تڑپتا رہتا ہے، جبکہ مردہ دل ہر وقت موت سے ڈرتا رہتا ہے اور ملاقات سے ڈرتا رہتا ہے۔ سامعین کرام، زندہ قلب کی چوتھی بڑی نشانی یہ ہے کہ جب قلب زندہ ہو جائے تو وہ اللہ کے دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ وہ ذات انسان کے قلب میں ہے۔ جب قلب میں اندھیرا تھا، شر تھا، باطل تھا، تو اس ذات کا جلوہ و دیدار میسر نہیں تھا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، دیدار عشقی روا باشد کے دل بیدار نیست، سجدہ با دیدار سنگے دیوار نیست۔ جب تک دل بیدار نہ ہو تو اللہ کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اے باہو، سجدہ دیوار سجدہ دیدار تو نہیں ہے۔ اور جب دل زندہ ہوا، روشن ہوا، تو وہ ذات اپنے ہی اندر نظر آنے لگی۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ سامعین کرام، زندہ قلب کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ جب قلب زندہ ہو جائے وہ گہرے دریا کی مانند ہو جاتا ہے، اور طالب کو یہاں محسوس ہوتا ہے وہ دریا، اس میں پھر جو کچھ بھی گرتا ہے وہ ناپاک نہیں رہتا۔ پھر ایسا قلب کسی کمزور قلب پر توجہ دے تو دوسرے شخص کے قلب میں تھر تھراہٹ سی شروع ہو جاتی ہے، اور زندہ قلب کی توجہ بیمار قلب کو بھی حیات بخش دیتی ہے۔ لہذا ایسے قلب میں ہر وقت اللہ رب العزت کے چرچے اور سخاوت ہوتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے بیمار قلوب کو ایک نئی زندگی بخشے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔